نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء پہلے برائیوں سے روکتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، پھر انہوں نے روکنا چھوڑ دیا اور برائیوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کے علماء کے دل بھی برے لوگوں کی طرح ہو گئے، اللہ نے ان سب کو تباہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء کو ایسا نہیں کرنا، یعنی علماء حق بیان کریں، برائی سے روکیں، اور جس محفل میں، جس شادی میں بے پردگی ہو، گانے بج رہے ہوں، میوزک بج رہے ہوں، جہاں اس طرح کی خرافات ہوں، جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، ان کے لیے تو جانا بڑا سخت گناہ ہے کہ انہیں دیکھ کر گناہ گاروں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، کیونکہ وہ قوم کے مقتدی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو ایسی محفلوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور مذمت کرنی چاہیے، اور باقاعدہ کہیں کہ ہم نہیں آئیں گے، آپ میوزک بجا رہے ہیں، ارے یہ بے پردگی ہے، ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک پر کرم فرمائے اور ہر ایک کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جب علماء، مشائخ اور مذہبی لوگ ہی برائیوں میں جا کر بیٹھ جائیں، گانے سن رہے ہیں، موسیقی سن رہے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک بڑا افسوس ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ جو فنکشن ہوتا ہے ڈانس کا، اسٹیج پر لڑکیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں اور مذہبی لوگ ماشاءاللہ داڑھی شریف بھی ہے، نمازی بھی ہیں، پیشانی پر سجدے کا نشان بھی ہے، بیٹھے ہوئے، ہاں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یار کیا کر رہے ہیں، دیکھیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کتنی غلط بات ہے۔ لیکن شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ جہاں برائی ہو رہی ہے روک سکتے ہیں تو روکیں، ورنہ اٹھ کر چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون اور فرعون اور حامان کو اللہ تعالی نے ہلاک فرمایا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہم سے نکل جانے والے نہ تھے کہ ہمارے عذاب سے بچ سکتے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں ہم نے کسی پر پتھراؤ بھیجا، اور وہ قوم لوط تھی جن کو چھوٹے چھوٹے سنگریزوں پتھروں سے ہلاک کیا گیا جو تیز ہوا سے ان پر لگتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں کسی کو چنگار زوردار آواز نے آ لیا، پکڑ لیا، یعنی قوم سمود ہولناک آواز کے عذاب سے ہلاک کی گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں کسی کو زمین میں دھسا دیا، یعنی قارون اور اس کے ساتھیوں کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں کسی کو ڈبو دیا، جیسے قوم نوح کو اور فرعون کو اور اس کی قوم کو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پہ ظلم کرے، وہ کسی کو بغیر گناہ کے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، نافرمانیاں کر کے، کفر اور طغیان اختیار کر کے خود اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں، یعنی بتوں کو معبود، خدا، الہ ٹھہرایا ہے، یہ ان بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، اور واقع میں ان کے عجز و بے اختیاری کی مثال یہ ہے، کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح،
اتخذت بیتا، مکڑی نے جالے کا گھر بنایا اپنے رہنے کے لیے، نہ اس سے گرمی دور ہو نہ سردی، نہ گرد و غبار نہ بارش، یعنی یہ مکڑی کا گھر نہ اسے گرمی سے بچاتا ہے، نہ سردی سے، نہ گرد و غبار سے، نہ بارش سے، کسی چیز سے اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ ایسے ہی بت ہیں کہ اپنے پجاریوں کو نہ دنیا میں نفع پہنچا سکیں نہ آخرت میں کوئی ضرر پہنچا سکیں۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ ایسے ہی سب دینوں میں کمزور اور نکما دین بت پرستوں کا دین ہے۔ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، ایسے ہی سب دینوں میں کمزور اور نکما دین بت پرستوں کا دین ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری کا باعث ہوتے ہیں، یعنی تنگ دستی اور بے برکتی کا باعث ہیں۔ لو کانوا یعلمون، کیا اچھا ہوتا اگر جانتے کہ ان کا دین اس قدر نکما ہے، کیا اچھا ہوتا اگر جانتے۔ اس کی تفسیر میں خزائن عرفان میں لکھا کہ ان کا دین اس قدر نکما ہے، اگر یہ جان لیتے تو ان کے حق میں اچھا ہوتا۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں کہ وہ کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اللہ اس بات کو جانتا ہے، بے حقیقت چیزیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ تو عاقل کو کب شایع ہے، عقل مند کو سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی عقل مندی ہے کہ عزت و حکمت والے قادر مختار کی عبادت چھوڑ کر بے علم بے اختیار پتھروں کی پوجا انسان کرے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے، یعنی ان کے حسن و خوبی اور ان کے نفع اور فائدے اور ان کی حکمت کو علم والے سمجھتے ہیں۔ یہ جو مثالیں ہیں، ان مثالوں میں کیا خوبی ہے، کیا حسن ہے، کیا نفع ہے، کیا فائدہ ہے، اس میں حکمت کیا ہے، ان ساری چیزوں کو علم والے سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ اس مثال نے مشرک اور موحد کا حال خوب اچھی طرح ظاہر کر دیا اور فرق واضح فرما دیا۔ قریش کے کفار نے طنز کے طور پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اس پر انہوں نے ہنسی بنائی تھی۔ اس آیت میں ان کا رد کر دیا گیا کہ وہ جاہل ہیں، مثال بیان کرنے کی حکمت کو نہیں جانتے۔ مثال سے مقصد سمجھانا ہوتا ہے، اور جیسی چیز ہو اس کی شان ظاہر کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے ویسی ہی مثال دینا یہ حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ تو باطل اور کمزور دین کے ضعف بطلان کے اظہار کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ باطل کمزور دین کتنا کمزور اور کتنا باطل ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مثال بہت ہی نافع ہے، نفع دینے والی ہے۔ کن کو نفع دیتی ہے؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور علم عطا فرمایا، وہ سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین حق بنائے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے۔ سورہ عنکبوت کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ الحمدللہ 20واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔